اس کے معاملے کے مطابق راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن مالک جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے شر سے بچے رہے۔ دنیا میں ہر طرف شیطانی وساوس پھیل چکے، چاروں جانب فتنے، گمراہ کرنے والی باتیں، گمراہ کرنے والے رستے، ہر طرف منفی باتوں کا زور، بری باتیں بھی لوگ اتنی مسجع مکفّہ اور خوبصورت کر کے کرتے ہیں کہ بہت بڑے جھوٹے بھی سچے محسوس ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس گمراہی سے بچتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کی ایک ہی تعریف قرآن مجید نے بیان کی کہ وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ جتنا کسی کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جتنا وہ تصنع سے بچتا ہے، جتنا وہ دکھلاوے سے بچتا ہے، جتنا وہ شہرت سے بچتا ہے، جتنا کوئی شخص اپنے اعمال کو چھپا کر اپنی نیکی کو محض اپنے رب کریم کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ شیطان کے داؤ سے بچتا ہے۔ آپ جتنا مخلص ہوتے جائیں گے، جتنا خالص ہوتے جائیں گے، جتنا آپ تصنع سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، بناوٹ سے، شہرت سے بچتے جائیں، یہ مت سمجھیں کہ آپ ریاکاری سے بچ رہے ہیں، دکھاوے سے بچ رہے ہیں، شہرت سے بچ رہے ہیں، بلکہ سمجھیں کہ آپ شیطان سے بچ رہے ہیں۔ وہ مزین کر دے گا نگاہوں کے سامنے، وہ تعریف کو مزین کر دے گا، بار بار نفس کو تسکین ملے گی، بار بار آپ محسوس کریں گے کہ میری تعریف ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، میری خوشامد ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، لوگ میرے لیے کیا کیا مناقب کہہ رہے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اللہ کی رضا کا حصول یہ اخلاص کے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے، اور ذرا سا بھی شائبہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں ذرا برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے تو وہ اتنی نیت کرے گا کہ میرے رب کا حکم ہے تو میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اگر اس نے یہ ارادہ کیا نا چلو روزہ بھی ہو جائے گا اور میرا وزن بھی کم ہو جائے گا، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ کسی شخص نے نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر وہ نماز اس لیے پڑھے کہ نماز ایک بہترین ورزش بھی ہے، اور جب میں نماز پڑھوں گا تو اس سے میرے اعضاء کے اندر بہتری بھی آئے گی اور میرے وجود کو اس سے اطمینان بھی نصیب ہوگا، اور میرا جسم جو ہے وہ بہترین حرکت کرنے لگے گا، کام کرنے لگے گا، تو یہ والی نیت شامل کرنا ساتھ درست نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے۔ اس پر حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص اس لیے جہاد کرتا ہے کہ وہ اسے اجر بھی ملے اور ساتھ اس کی شہرت بھی ہو جائے۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ آپ اس حدیث کے لفظوں پر غور کریں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ محض شہرت کی نیت نہیں، اس کی نیت یہ ہے کہ جہاد بھی کر لوں اور شہرت بھی ہو جائے، یعنی دونوں نیتیں ہیں۔ اللہ کی رضا کی نیت بھی ہے لیکن ساتھ تھوڑی بہت شہرت کی نیت بھی۔ یا رسول اللہ اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے۔ پھر عرض کی دوسری دفعہ یا رسول اللہ نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ اس کا خیال ہے کہ مشہور بھی ہو جاؤں، تو کریم فرمانے لگے اسے کوئی اجر نہیں ملے۔ 6 بار پوچھا، تیسری بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ خیال یہ ہے کہ میں شہرت بھی پا جاؤں، تو حکم کیا ہے؟ تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکم یہی ہے کہ اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے۔ خالص ارادے ہوں، اللہ اگر چاہتے ہیں فتنوں سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کی گرد سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کے اندر جس قدر زیادہ آزمائش ہوتی جا رہی ہے اور جس قدر زیادہ مختلف روپ دھار کر شیطانیت اپنا غلبہ کر رہی ہے، اس سے ہم بچیں، تو اس کا ایک ہی علاج قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو جاؤ۔ اخلاص سے ملتا کیا ہے؟
جو لوگ مخلص ہوتے ہیں نا وہ بہادر ہوتے ہیں، بزدلی دور ہوتی ہے مخلص ہو جانے سے۔ انسان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اس کی مزاج میں استقامت آتی ہے۔ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ صحابہ میدانوں میں نکلتے تھے تو کوئی کہتا تھا کیا کرنے جا رہے ہو، تو کہتے تھے شہادت لینے جا رہے ہیں۔ وہ مرنے کو تیار تھے، جان دینے کو تیار تھے، وجہ مخلص تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر جب ایک خبر پھیلا دی گئی معاذ اللہ کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ بہت پریشان ہوئے اور ادھر ادھر ہونے لگے، تو حضرت انس بن نضر آواز دیتے تھے اور فرماتے تھے ادھر آؤ نا واپس، تم کہاں جا رہے ہو، مجھے تو میدان احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مخلص تھے تو دوڑتے تھے۔ بہادری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر سے، سستی اور کاہلی ختم ہوتی ہے اخلاص کی برکت سے۔ دوسری جو چیز اخلاص سے انسان کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں نا ان کی اللہ مدد فرماتا ہے، انہیں تائید ایزوی حاصل ہوتی ہے، انہیں تائید باری تعالیٰ حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ ریاکار ہیں، جب آپ تصنع کر رہے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے آپ کی نیت ہی ریاکاری کی ہے، آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی؟ لیکن جب کوئی کام آپ کرتے ہی رب کے لیے، اور علیم بذات الصدور، رب جانتا ہے کہ میرے لیے لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے تائید غیبی سے نوازتا ہے۔ پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سارے رستے کھلتے جا رہے ہیں، آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں، آسودگی ملتی جا رہی ہے، بہت ساری مشکل ترین وادیاں بھی آرام سے سر ہوتی جا رہی۔ اور پھر تیسری چیز جو اخلاص سے پیدا ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر محنت کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا کریں گے، بھائی اتنا سا ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا، میری حاضری لگ گئی، بس میں آ گیا، میری فوٹو چل گئی، بس کسی کو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ میں آیا، وہ بھائی حاضری لگوانا مقصود ہے، بس لگ گئی۔ لیکن جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو اب حاضریاں نہیں لگواتے، پھر آپ ڈیوٹیاں دیتے۔ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر آپ صرف فوٹو میں نظر نہیں آتے، پھر صبح و شام تک اور شام سے صبح تک آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں بھلا کیا خدمات پیش کر سکتا ہوں، میں کس حد تک آگے بڑھ کے اپنی صلاحیتیں دین کے لیے وقف کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں۔ پھر مقصود فقط یہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک جلوس نکلنا تھا کشمیر کے لیے، تو مذہبی سیاسی جماعتیں جمع تھیں، تو ان میں سے مجھے بھی ایک جگہ دعوت دے لی گئی، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہم نے جلوس نکالنا ہے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب جلوس نکالنا ہے؟ تو پھر اس میں نا صاحب، ابھی وہ بہت پرانی بات ہے، ہم طالب علم تھے، تو اس میں یہ تھا کہ اخباری نمائندوں کو کسی طریقے سے بلائیں اور زیادہ سے زیادہ جمع کریں رپورٹر۔ تو مجھے ایک بزرگ کی بات نہیں بولتی، انہوں نے بڑی خاص بات کی، کہنے لگے اوہ میں تو جا رہا ہوں، میں سمجھا تھا تم اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے، لیکن جس قوم کا یہ حال ہو کہ وہ پہلے یہ دیکھے کہ کتنے کو نمائندے آئیں گے، کتنے کو خبر چلے گی، کہاں تک بات پہنچے گی، تو ان کا مشن تو کوئی نہ ہو۔ تو جب آپ مخلص ہوتے ہیں پھر آپ محنت کرتے ہیں، پھر آپ کے اندر، میں آپ سے عرض کروں کہ جب ٹیچر ڈیوٹی کرتا ہے نا تو پھر اس نے 4-6 گھنٹے پورے کرنے ہو، اور جب اس کا دل کرتا ہے نا کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے یہ علم کے نور سے فیض یاب ہو، پھر وہ صلاحیتیں لگا دیتا ہے، پھر وہ مشقتیں کرتا ہے، پھر وہ اپنے سینے کو نچوڑ کے اس کے اندر جو علم کا نور ہوتا ہے وہ طالب علم میں منتقل کرنے کی کوشش کر، وہ 1 منٹ کے لیے بھی غیر نصابی کوئی بات نہیں کرتا۔ مخلص جو ہوا وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اخلاص۔ چوتھی بات، جو ریاکار ہوتے ہیں نا اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں، اور جو مخلص ہوتے ہیں ان کی اپنی نظر میں بھی اپنی بڑی عزت ہوتی ہے، اپنے آپ سے وہ دھوکہ نہیں کرتے۔
پتہ نہیں میں نے کتنی بڑی بات کی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ او بھائی، بندہ خود مطمئن ہی نہ ہو تو وہ کوئی کام کیسے کرے گا؟ جب کوئی تصنع کرتا ہے، بناوٹ کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو جواب بھی نہیں دے پاتا، وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کے ساتھ دغا کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جب انسان مخلص ہوتا ہے نا تو اسے اپنے آپ سے بھی پیار ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے میرا وجود کوئی بیکار وجود نہیں، میری زندگی کوئی بیکار زندگی نہیں، یہ زندگی تو میں نے کسی کے نام کر دی ہے، یہ تو میں نے زندگی کسی کے لڑ لگا دی ہے۔ اسے اپنے آپ سے پیار ہونے لگتا ہے جب وہ مخلص ہوتا ہے، اپنی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے، اسے پھر اپنی صلاحیت سے پیار ہوتا ہے، وہ پھر ضمیر کا قیدی نہیں ہوتا، اسے پھر لگتا ہے کہ وہ میں کسی کام لگ گیا ہوں، کوئی ڈیوٹی اللہ نے مجھ سے لینی شروع کر دی۔ پانچویں بات، ریاکاری جھوٹ ہے، اخلاص سچ ہے۔ ریاکاری ناانصافی ہے، اخلاص انصاف ہے۔ ریاکاری چٹیل اور گمراہ کرنے والا رستہ ہے اور اخلاص اعتدال کا رستہ ہے۔ وہ ایک خوبصورت راہ ہے، جس راہ پر انسان چلتا ہے تو رستہ بظاہر ٹوٹا پھوٹا بھی ہو لیکن اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اخلاص نعمت ہے، سعادت ہے، عدل ہے، برکت ہے، ٹھنڈک ہے، نور ہے۔ رب رسول کی مدد کا نام اخلاص ہے۔ اور پھر چھٹی بات، ریاکاری نہ بے چینی بڑی پیدا کرتی ہے۔ ان کو تعریف کرانے کا شوق ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ بیچارے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی تھوڑی تعریف ہو جائے نا میری۔ جن کو تعریفیں کرانے کا، خوش آمدیں سننے کا شوق ہو جاتا ہے نا، وہ بیچارے ہر وقت اپنے منہ سے کہتے رہتے ہیں شکر ہے جی اللہ کا، بڑا اللہ کا فضل ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، بڑا شکر ہے جی فلانی ڈیوٹی بھی میں نے کی، فلانی مسجد بھی میں نے بنائی، فلائی کام میں میں شامل رہا، فلاں کو مشکل آ گئی تھی، میں بے چین ہی بڑا ہے، بتاتا پھرتا ہے، سناتا پھرتا ہے۔ ریاکاری بے چینی ہے، کوئی تعریف نہ کرے خود کرتے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام نہیں کیا ہوتا اس پر بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا نہیں پر ہماری تعریف ہو جائے۔ ریاکاری بے چینی ہے اور اخلاص سکون ہے۔ بے قراری والے کرتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اور اخلاص والے کہتے ہیں نیکی کر دی اب چپ کر جاؤ، اجر تو اللہ دے گا، قیامت میں تو پتہ چل جائے گا رب کتنی مہربانی فرماتا۔ پھر ریاکاری سے نا بے صبری پیدا ہوتی۔ آپ جب تصنع کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں تو آپ کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی نتیجہ نکلے، فٹافٹ پتہ چل جائے کہ بھلا لوگوں کی رائے کیا ہے۔ اور اخلاص صبر پیدا کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے۔ یہاں اجر نہ بھی ملے تو پتہ ہوتا ہے صبح قیامت اللہ ضرور اجر عطا فرمائے گا۔